بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ احکام شریعت، آپ کے مسائل اور ان کا حل، سلسلہ نمبر 14۔ متحری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے بالترتیب 4 سائلین کو موقع دیا گیا ہے، ان کے سوالات اور جوابات پیش خدمت ہیں۔ تو آج کی جو پہلا سائل ہے محمد ایوب حال برا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، نماز ظہر کی سنت جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اربعہ کے نام سے مشہور ہے، 1 سلام 4 رکعت، اور جب ہم مسجد میں پہنچے تو جماعت شروع ہو چکی تھی، تو ہم نے براہ راست جو ہے جماعت کی نیت باندھا۔ اچھا جی، تو سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو پہلے ہمیں نہیں ملے اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نیز نماز فرض کے بعد مزید 4 رکعت ہیں، 2 سلام 4 رکعت، وہ فرض نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کا جواب ہے احکام شریعت کے روشنی میں فقہ احمد کی تحت جو ہے پہلے جو اربعہ کی جو نماز ہے، پہلے تو آپ نے یہ اچھا کیا ہے، جماعت جب شروع ہے تو آپ نے اس میں حاضر ہونا ہے مقتدی بن کر۔ نماز فرض کے بعد یہ اربعہ والی جو 4 رکعت وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور بعد والی 4 رکعت اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو فرض نماز کے بعد مزید آپ کو بیٹھنے کا ٹائم بہت کم ہے، تو آپ فرض نماز سے پہلے بھی اس 4 نماز کو جو فرض والی بعد جو 4 رکعت ہے وہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورت درست اور جائز ہیں۔ دوسرا سائلہ ہے عابدہ حال اسلام آباد، مریم بی حال کردو۔ عابدہ نے سوال یہ کیا کہ ہمارے والد محترم نے اپنے ترکے میں سے ہمیں صرف ایک چھوٹی کھیت دے کر فارغ کرنا چاہتی ہے، جبکہ میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائی بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے ایک چھوٹی کھیت دیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ بہن کو ایک چھوٹی چھوٹی کھیت دے ان کو فارغ کر دیا جائے۔ شرعی احکامات کیا ہیں، ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹا 2 حصہ، بیٹی 1 حصہ، والد کا جتنا ترکہ ہے، منقولات ہو غیر منقولات ہو، جو کچھ ہے اس کا حصہ اس طرح تقسیم کرنا ہے بیٹے بیٹیوں کے حوالے سے۔ لہٰذا ایک چھوٹی کھیت دے کر بیٹی کو فارغ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے، اس پر عمل کرنا والد پر واجب ہے۔ لہٰذا جتنے ترکہ ہے اس کا 1/2 حصہ کر کے وہی تقسیم آپ کو ملیں گے جس کا حکم قرآن و حدیث نے کیا ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ مربی کا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ترکہ دینے کی تو سوال پیدا نہیں ہے، مجھے تو شادی کے وقت جو ہے جہیز کے طور پر کچھ سامان، پیسے، روپے، کپڑے شپڑے یہ وغیرہ دے دیا، 8-10 لاکھ کا سامان اس میں لگا دیا، لیکن والد کا ترکہ زیادہ اچھا خاصا ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا ہے، تو یہ معاشرے کے ایک عیب سمجھتے ہیں، ہمیں شرعی احکامات سے رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ بات ایک ہمارے معاشرے کے رواج ہے جو بالکل غلط ہے۔ جہیز کے طور پر کچھ سامان، کپڑے شپڑے دے کر فارغ کرنا یہ شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ شرعی حکم کے خلاف ہے۔ آپ کے والد کا جتنا ترکہ ہے، جتنا جائیداد ہے، وہ برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اس طرح کہ 1/2 کے حساب سے، بیٹا 2 حصہ، بیٹی 1 حصہ، جتنا یعنی کہ بیٹیاں ہیں جتنا بیٹے ہیں اس حساب سے وہ ریشو نکالنا ہے۔ وہ ریشو نکالنے کے بعد جو ہے جتنا حصہ ملتا ہے اس کے مطابق والد کو تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ قانون خداوندی ہے، یہ شریعت محمدی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ فقہ احمد میں پے در پہ آخر میں 4 چپٹر 4 باب اسی حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ 1/2، 1/8، 1/5، 1/6 یہ حصہ موجود ہے۔ تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا آپ کے والد پر، ہم سب پر ضروری ہے۔ تیسرا سائل ہے موسیٰ علی حال کراچی، اعجاز حسین خپلو۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، دونوں کا سوال ایک جیسا ہے۔ نماز میں ہمیں اکثر دعائے استفتاح اور قنوت بھول جاتے ہیں، تو کیا نماز ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ احکام شریعت سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب موسیٰ علی اور اعجاز حسین صاحب، دعائے استفتاح نیت باندھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، جو بھی یا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اگر آپ دونوں نماز بھول جائیں، نماز کے بعد آپ کو یاد آ جائے تو اس سے، یا قنوت آپ کو بھول جائے بعد میں آپ کو یاد آ گیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا یہ واجب
نہیں ہے، یہ مسنون جو ہے امور میں شامل ہے۔ البتہ تکرار صلاح کے طور پر آیت دوبارہ پڑھنا چاہیں تو بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، چوتھا سائل ہے جی فدا علی حال کوئٹہ، محمد علی راولپنڈی، غلام عباس حال لاہور۔ انہوں نے سوال کیا کہ وضو کے دوران دعاؤں کا پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ ہمیں کچھ دعا یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ کچھ کہتے ہیں یہ دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے۔ تو ہمیں فقہ احوط کے روشنی میں احکام شریعت سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ تو یاد رکھیں کہ وضو کے دوران پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ سارے واجبات میں ہیں۔ نیت کا پڑھنا واجب ہے، چہرے کا دھونا واجب ہے، سر کا مسح کرنا واجب ہے، پیروں کا حکم بجا لانا واجب ہے، اور ساتھ ہی دعا بھی ہے واجب کے ساتھ ساتھ سنت بھی، مسنون امور بھی ہیں۔ تمام دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کو مطلب فار ایگزامپل منہ دھوتے وقت جو دعا پڑھنا آپ کو بھول گیا، یا وہ دعا آپ کو یاد ہے آپ نے وہ پڑھ لیا، بائیں ہاتھ دھونے کا دعا آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ کو پڑھنا بھول گیا، تو یہ اس سے آپ کے وضو متاثر نہیں ہوں گے۔ اثر وضو کرنا واجب نہیں ہے، دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر بھول جائے یا ایک دعا یاد نہیں ہو تو اس کو یاد کرنا چاہے، دعا میں بڑی فضلت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں اجر ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ تمام دعاؤں کا پڑھنا تھیوری جو ہے وہ مسنون ہے، اور پریکٹیکل والی جو چیزیں ہیں وہ سارے واجبات میں شامل ہیں۔